بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یا اللہ درود السلام کے پھول نچھاور فرما جناب محمد پر اور آل محمد پر۔ آنکھوں دکھا مرویک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، کمشنر راولپنڈی ڈویژن لیاقت علی چٹھا کی اعترافی کانفرنس نے تہلکہ مچا دیا۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کے اوپر تلے 2 انٹرویوز کی گرد ابھی چھٹی نہیں تھی اور یہ کمشنر صاحب نے اپنا بیچ میں ایک ٹنٹا کھڑا کر دیا۔ ادھر نواز شریف جو لندن میں بیٹھ کے تقریریں کیا کرتے تھے گجرانوالہ میں کے بڑے جلسوں سے کہ مجھے جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے نااہل کروایا، مجھے نکالا، یہ ساری مجھے باہر نکالا، اس کا سب کا ذمہ دار جو ہے وہ باجوہ صاحب ہیں۔ اور ابھی ان کے ایک عزیز ترین دوست مولانا فضل الرحمان کے بیان کے مطابق ان سب نے مل کر عمران خان کی حکومت گرائی اور نکالا۔ اب وہی لوگ جو ہیں باجوہ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ مریم نواز شریف کو وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول دے دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن نے پنجاب میں الیکشن کے رزلٹ اناؤنس کر دیے۔ ادھر پی ٹی آئی بھی فارم 45 کے مطابق اپنا لائحہ عمل تیار کر چکی ہے، وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں۔ ان میں کچھ کے رزلٹ جو ہیں وہ ریورس ہو چکے ہیں، لائک NA 151 میں مہربانو جو کہ قریشی صاحب کی بیٹی ہیں وہ جیت چکی ہیں۔ کمشنر راولپنڈی کے مطابق 13 سیٹوں پر 70 ہزار کی لیڈ جو تھی، اس لیڈ کو ختم کر کے جعلی موریں لگا کے جعلی بیلٹ باکس کے ذریعے ان کے اپوننٹس کو، نون لیگ کے بندوں کو جتوایا گیا، جس پر ان کا ضمیر ملامت کر رہا ہے۔ اور انہوں نے نہ صرف اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے بلکہ استدعا کی ہے کہ ان کو کچہری چوک میں سر عام پھانسی دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کو بھی ان کے ساتھ ہی سزا دی جائے تاکہ ان کے ضمیر پر پڑا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ اور انہوں نے فجر کی نماز کے بعد خودکشی کی کوشش بھی کی، لیکن پھر یہ سوچا کہ اس سے بہتر ہے میں ان سب کا بھانڈا پھوڑوں۔ کمشنر کی پوسٹ کوئی چھوٹی موٹی پوسٹ نہیں ہے اور ایک حساس سٹی کی کمشنرشپ، جہاں پر GHQ ہے، جہاں پر ادارے ہیں، جہاں پر بہت سارے آرمی کے حاضر سروس اور ریٹائرڈ آفیشلز کے گھر ہیں، بچے ہیں، فیملیز ہیں، اور پنڈی سے متصل شہر دارالخلافہ کیپٹل اسلام آباد، جہاں پر حکومتی ادارے ہیں، سپریم کورٹ ہے، پارلیمنٹ ہے، ایوان صدر ہے، جس کے کریڈٹ پر بہت سے پروجیکٹس ہیں اور وہ انتھک محنت کرنے والے آفیسر کے طور پر مشہور ہیں۔ ان کے آباء و اجداد نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہے۔ ایک ایسا بندہ جو نمازی بھی ہے اور وہ ڈائریکٹ پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے آیا، وہ تو PSL کی مینجمنٹ کے سلسلے میں ایک بلائی گئی پریس کانفرنس میں شروع میں ہی یہ اپنا پول کھول کے بیٹھ گیا ہے، اعترافی بیان دیا ہے اور اٹھ کے چل دیا ہے، اور جو وہ چند منٹوں میں کہنا چاہ رہا تھا وہ کہہ دیا۔ اوپر سے پنجاب کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اطلاعات نے عجیب سا رد عمل شو کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بشیر میمن اگر بولے تو وہ ضمیر اس کا بولتا ہے، مانیکا بولے تو ضمیر جاگتا ہے، اون چودھری بولے تو ضمیر جاگتا ہے، اور جو PTI کے منحرف جان بچانے کے لیے، جیل سے جان چھڑانے کے لیے بولیں تو ضمیر بولتا ہے۔ ایک کمشنر اگر الیکشن میں دھاندلی کے پول کھولے اور اعتراف کرے اور خود بولے کہ مجھے سزا دی جائے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ ضمیر کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب یہ آرگیومنٹس دیے جا رہے ہیں کہ کمشنر صاحب کا امریکہ کا ویزا لگ چکا تھا 13 فروری کو، اور چند دنوں بعد ان کی مدت ملازمت بھی ختم ہونے والی تھی، تو اس لیے شاید وہ بیان دے دیے ہیں۔ تو کیا وہ یہاں امریکہ آنے کے بعد یہ ایسے بیانات نہیں دے سکتے تھے جہاں پر ان کی جان کو تو کم از کم تحفظ ہوتا؟ اور ان کے بقول
کہ الیکشن میں دھاندلی کے بارے وہ عدالت میں بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے، آپ سب کو معلوم ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ فارم 45 سے سب دھاندلیوں کا پتہ چل سکتا ہے۔ تو کیا وہ سچے ہیں، یا انہوں نے کل کی پریس کانفرنس پی ٹی آئی والوں کی دیکھ لی ہے، اس سے متاثر ہیں، یا پھر یہ سب اس گیم کا حصہ ہیں کہ اگر 45 کے مطابق پی ٹی آئی کی 180 سیٹیں بن جاتی ہیں تو وہ گورنمنٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور پنجاب میں بھی جو نیشنل اسمبلی کی سیٹ کے نیچے جو پنجاب کی 2-3 سیٹیں ہوتی ہیں ایک کانسٹیچوئنسی میں، تو وہاں پر اگر لامحالہ اگر نیشنل اسمبلی سے جیت چکے ہیں تو وہ پنجاب اسمبلی سے جیت چکے ہوں گے، تو پنجاب میں بھی ان کی گورنمنٹ بننے کے چانسز ہیں، بلکہ بن جائے گی۔ تو کیا اس ڈر کی وجہ سے وہ خود تسلیم کروا رہی ہے مقتدرہ کہ اس گھوٹالے کو نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے؟ پہلے ہی ایک بریگیڈیئر صاحب عدالت سپریم کورٹ میں پہنچے ہوئے ہیں کہ اس الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اوپر سے چیف جسٹس صاحب نے صبح کی مارننگ واک میں باہر نکل کر میڈیا کو اکٹھا کر کے بیان دے دیا ہے کہ الزام لگاتے ہو تو ثبوت بھی مہیا کرو۔ چیف جسٹس صاحب، آپ پر الزام لگا ہے، آپ کو کچھ کرنا ہے۔ کمشنر جو ہے وہ چھوٹا عہدہ نہیں ہوتا، کمشنر بادشاہ ہوتا ہے اپنے علاقے کا، اپنی ڈویژن کا۔ اس کے حکم کے بغیر چڑیا پر نہیں مار سکتی، وہ آرڈر دیتا ہے اور ڈائریکٹ ان کے اوپر جو کارروائی ہوتی ہے اس کی رپورٹ اس کے پاس جاتی ہے، وہ آگے پہنچاتا ہے۔ چیف جسٹس صاحب، آپ پر وہ الزام لگا ہے، آپ کو سائڈ پر ہو کر آپ سے ایک سینئر جسٹس کی نگرانی میں ایک بینچ ترتیب دینا چاہیے، ایک لارجر بینچ ترتیب دینا چاہیے، یا ایک کمیشن بنا دیا جائے تاکہ اس کی روزانہ کی بیسس پر ہیرنگ ہو اور اس کا کچھ حل نکالا جا سکے۔ پاکستانی عوام بہت پہلے ہی پریشان ہے، پچھلے چند دنوں سے، بلکہ 76 سالوں سے۔ مجھے اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو، ارد گرد کے لوگوں کو اور پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔